یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے یہ نکاح کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی پوری زندگی آئینے کی طرح شفاف ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت کی بعد کی زندگی ہے۔ کیا کبھی کسی قریش نے، کیا کبھی کسی قریش کی شہزادی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھا کہ یہ مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی نگاہ اچھی نہیں؟ کوئی ایک نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور محبت تھوڑی موڑی نہیں بلکہ والد، اولاد اور جو بھی عزیز تر چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت یہ مطلوب ہے، تب ایمان ہوگا کامل۔ یہ گفتگو ہمارے یہاں الحمدللہ اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے کہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، جان نثار کر دیتا ہے، اور اس کی محبت ہی کے نتیجہ ہے کہ آئے روز اس کی محبت کو آزمایا جاتا ہے۔ آئے روز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے سلسلے میں، آپ کی سیرت و کردار کے سلسلے میں، آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں کوئی آدمی کوئی ایسی اول جلول بات کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کا اس پر مشتعل ہونا ایک فطری بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے اپنے کچھ پوائنٹس پڑھانے کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ دنیا مشتعل ہو گئی، حکومتوں میں لرزہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان کے خلاف جو زبان کھولتا ہے فوراً سزا پاتا ہے کہ اس کا مقصد تو فوت ہوا ہی، رہی صحیح عزت بھی گئی اور پارٹی سے باہر بھی گئی۔ لیکن اس نے جو بات کہی، جس طرح سے کہی، جس موقع پہ کہی، وہ بہت شنیع بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کمسینی میں شادی کی تھی، اس کا مقصد تعیش تھا، عیش پرستی تھی۔ ایسے اتنے گھناؤنے الفاظ یہ اس کے اپنے نہیں تھے، یہ بات ماضی میں بہت بار دہرائی گئی، اصلاً یہ مستشرقین کا نظریہ ہے اور انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں، ان میں سب سے آخر میں شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر کیا تھی، اس کے سلسلے میں ہمارے یہاں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمر آپ کی نکاح کے وقت 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، بخاری، مسلم،
ترمذی، ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس میں یہی بات ہے، اور پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہے تو یہ جسٹیفائڈ ہے، یوں ہی نہیں۔ آج کل تحقیق کے زمانے میں علم و تحقیق کے جدید معیار پر تاریخ کو پرکھنے کا مقررہ جو معیار ہے، قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی ہی میں اس موضوع کی تحقیق ہو گئی، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 18 سال یا 19 سال تھی۔ دونوں باتیں اس وقت زیر بحث ہیں، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے ان محدثین کے پیچھے کھڑا ہے، اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، حدیث کی اتنی معتبر کتابیں ہیں، ان میں یہ باتیں آئی ہیں تو صحیح ہوگی۔ دوسرا گروہ تحقیق کی بنیاد پر انہی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسری بات کہتا ہے کہ آپ کی عمر 18 سال یا 19 سال تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر 8 سال تھی یا 18 سال تھی، یہ زیر بحث اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 18 سال بھی تھی تو بھی نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53، 54، 55 برس رہی ہوگی، تو عمر میں ایک تفاوت تو ہے جو صاف دکھائی دیتا ہے۔ تو تفاوت عمر میں کا یہ فرق کیا تعیش کے لیے ہوتا ہے؟ سوال یہ، دنیا کی تمام مذہبی کتابیں آج کی تاریخ میں اویلیبل ہیں، ہندوستانی مذاہب کے جو مصادر ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی پیدا ہو جائے، چڈی پہننے کی عمر میں اگر اس کے باپ نے اس کی شادی نہیں کر دی تو وہ گناہگار ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ دوسرے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ان میں یہ ملے گا۔ شادی کی، نکاح کی عمر کی تحدید جدید تہذیب کے تقاضوں کی روشنی میں جدید قوانین نے کی، اور ان میں بھی کہیں یہ تحدید نہیں ہے کہ بیوی اور شوہر کی عمر 21 اور 22 سال، 32 اور 33 سال ہونی چاہیے، اس فرق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم لوگ آئے دن ایسی خبریں پڑھتے ہیں کہ شوہر میاں جو ہے وہ 65 سال کے ہیں اور 45 سال سے انہوں نے نکاح کیا ہے، 35 سال سے نکاح کیا ہے، 25 سال کے بچے سے نکاح کیا ہے۔ نکاح، شادی کا یہ رشتہ کئی مرتبہ سیاسی، سماجی، معاشرتی، شخصی ضروریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ تو بہت آئینے کی طرح صاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اس کی عمر 40 سال تھی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کا اس کے بعد کا جو نکاح ہے غزوہ احد کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ سے پہلے تک کے ہیں، اس میں 10 نکاح ہو رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ اسلامی حکومت کا سربراہ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے دنادن نکاح کر رہا تھا۔ اس زمانے کی اپنی مصلحتیں ہیں، تقاضے ہیں، اور ہر ایک نکاح کا دلائل کے ساتھ محققین نے، محدثین نے جسٹیفیکیشن دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو مکے میں ہو گیا ہجرت سے پہلے، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں ایک ساتھ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو کم سے کم ان 70 صحابہ کی شادی شدہ تھے تو ان کی عورتیں بیوہ ہوئی۔ ایک بڑا سماجی مسئلہ پیدا ہوا، کیا کیا جانا چاہیے؟ طے یہ ہوا کہ ہم ہی لوگ ان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں۔ عرب میں دوسری، تیسری، چوتھی شادی ہونا ایک عام بات تھی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر جو پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے، وہ بھی عمر میں آپ سے زیادہ تھی، وہ بھی بیوہ تھی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا ہے۔
11 نکاح میں 10 نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی خواتین سے ہوا ہے جو یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، حالات کی ماری ہوئی ہیں، اللہ کے رسول سے نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقدر میں ان کی عزت رکھی تھی۔ ہر ایک نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اسی طرح کی مصلحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوئی، ان کا بھی نکاح ہونا ہی تھا کسی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے ذریعے جب پیغام بھیجا تو ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق، ان کی والدہ حضرت ام رمان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی بچی کا پیغام کیوں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ بولا بھائی ہوں، بھائی کی بیٹی سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدید احکام کی روشنی میں جو نیا معاشرہ ڈیولپ کر رہے تھے، اس وقت تک یہ احکام نازل ہو چکے تھے کہ جو معاشرتی اپنے ریت روایات ہیں ان سے ہٹ کر کے نسب خون سے بنے گا، وراثت خون میں جائے گی، نکاح کے رشتے خون اور دودھ سے طے ہوں گے۔ اسی لیے متبنہ کی وراثت کا مسئلہ آیا کہ اس کی وراثت نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت زید کی مطلقہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو یہاں یہ بات بھی تھی کہ جو آدمی بھائی کہلاتا ہے وہ نمبر 1 کے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خود ان کو بھی یہ گمان تھا کہ ان کی بیٹی کا نکاح حضور سے نہیں ہو سکتا، منہ بولے بھائی سے نہیں ہو سکتا۔ اس ایک حکم کو دنیا کو بتانا تھا کہ اب یہ مصلحت نہیں رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تمام احادیث ہم لوگوں کے سامنے ہیں، 2500 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری شریعت لے کر کے آئے تھے، جو احکام مردوں کے لیے بھی تھے، عورتوں کے لیے بھی تھے۔ عورتوں کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو ازواج ہی سمجھ سکتی ہیں، ازواج ہی بیان کر سکتی ہیں، دوسرے نہیں بیان کر سکتے۔ یہ مصلحت اس نکاح میں تھی کہ دین کے یہ جو بنیادی احکام ہے ان کو قوم تک، امت تک پہنچانے کے لیے اس رشتے کا ہونا ضروری ہے، ایسی شخصیت سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ جس کو لمبی حیات دے، دیر تک وہ اس کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30-35 سال کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی بہت اصحاب تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ بعد کے 3 لوگوں سے یہ رشتہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے آپ کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی کی عمر میں صرف 5-6 سال کا فرق ہے۔ وہاں بھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عثمان سے عمر میں بہت چھوٹی نہیں ہوں گی۔ حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں تھی۔ یہ نکاح یہ اس خاندانی نظام کو بھی مستحکم کرنے کے لیے تھا، اس معاشرتی نظام کو بھی مستحکم کرنے کے لیے تھا۔ نمبر 1 کے بھائی جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے خاندان سے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور رشتہ آگے بڑھے اور بہت آگے بڑھے، اس کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نکاح کیا تو مصالح تھی جو سمجھ میں آ رہی۔ پورے عرب کی تاریخ میں اس زمانے سے استشراق سے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے۔ مجنون، پاگل، شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے چھوٹی بچی سے شادی کی اور اس مقصد کی گئی۔ کوئی اعتراض اس زمانے کا نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ تو چھوٹی بچی کا مسئلہ تھا، لوگوں کو واقعہ معلوم تھا کہ ان کی عمر کیا تھی، نہ اس زمانے میں عمروں میں تفاوت کی وجہ سے نکاح میں کوئی عیب کی بات تھی۔ یہ بات پیدا ہوئی ہے جب استشراق کی تاریخ آئی ہے اور جن کے ہاں جنسی لذات کے دوسرے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، جو سب کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلاں ہوس پرست ہے تب وہ مرد ہے ورنہ نہیں ہے، تو ان کی نگاہ میں یہ چیز معیوب ہے۔
ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ضرورت اس وقت اس کا جواب دینے کی ہے، اس تحقیق کی نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 تھی یا 18 تھی۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے یہ نکاح کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی پوری زندگی آئینے کی طرح شفاف ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے سامنے ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت کی بعد کی زندگی ہے۔ کیا کبھی کسی عرب شہزادے نے، کیا کبھی کسی قریش نے، کیا کبھی کسی قریش کی شہزادی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھا کہ یہ مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس کا کیریکٹر، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کی نگاہ اچھی نہیں، کوئی ایک نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاریخ میں یہ باتیں ضرور ملتی ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبرو تھے، جتنے صحت مند تھے، جتنے بااخلاق تھے، جتنے ایماندار تھے، امین و صالح تھے، بے شمار لڑکیاں اور شہزادیاں، سردار زادیاں آپ سے نکاح کے خواہش مند تھیں، پیغام بھجوائے تھے۔ آپ نے ان کو نہ قبول کر کے اپنی عمر سے 15 سال سے زیادہ عمر کی خاتون کو نکاح کے لیے پسند فرمایا۔ ان کا کردار تو یہ ہے اور ان کے اوپر الزام یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کے کردار کو پاک کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا۔ نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اخلاقیات کی تعلیمات میں سب سے بڑا چیپٹر یہ جنس کا ہے۔ جنسی خواہشات، اس کی جائز طریقے، اس کے متوازن طریقے، اس کے جائز متوازن طریقے، اس کے حلال طریقے اور ناجائز طریقوں سے کی شناخت اور ان کی سزائیں۔ اتنی پاکیزہ تعلیم تو اور کہیں مل نہیں سکتی۔ نسب کی حفاظت کے لیے، خون کی حفاظت کے لیے، اخلاق کی حفاظت کے لیے جس آدمی کی پوری زندگی یہ پاکیزہ تعلیم دینے میں گزری کہ نکاحوں کی پاکیزگی چاہیے، زبان کی پاکیزگی چاہیے، شرمگاہ کی پاکیزگی چاہیے، جو ان کی حفاظت کی ضمانت لے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس عظیم ہستی کے اوپر یہ الزام جو خود اندر سے گھٹیا ہے وہی اس بات کو کہہ سکتا ہے۔ یہ بات ہر طرح سے ناقابل یقین ہے، اور اس بات کو، اس الزام کو سن کر کے مشتعل ہونا یہ بھی فطری بات ہے۔ نہیں برداشت ہو سکتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المؤمنین کو کی جانب اس طرح کی باتیں منسوب کی جائیں۔ دنیا نے جو مناظر دیکھے ان کو اس کے پیچھے ان حقائق کو، اس روح کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے نبی، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی جو بیویاں ہیں وہ اس کی مائیں ہیں۔ آگے اور اس کی تعلیم، ان کا عظیم مرتبہ ہے، ان کا عظیم اخلاق ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب کی جائے گی تو غصہ آئے گا۔ ایک بات کا ہم کو اور ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اب جو منسوب کی گئی، یہ ہمیشہ اس طرح کی بہت سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ باتیں کہی جاتی رہی۔ قرآن مجید کے ریکارڈ پر وہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا کافروں نے، کیسے کیسے ان کا مذاق بنایا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ جب وہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے ہیں، یہ کنکشیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے سلسلے میں، آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پر مشتعل نہیں ہوئے۔ صحابہ سن کر کے جذبات میں آتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو
ایسے مواقع پر یہ تسلی دلائی، انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ان سے انتقام ہم لیں گے، یہ ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہے۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، یہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے اعراض کریے، اعراض نہیں کریں گے، روز روز ریئیکشن کریں گے، روز روز یہ آپ کو ستائیں گے اور آپ سڑک پر آئیں گے۔ سڑک پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے پولیس آئے گی، وہ لاٹھی مارے گی، وہ گولی مارے گی، اور اب تو نیا فیشن چلا ہے بلڈوزر لے کر کے آنے کا، وہ آپ کے والدین کا گھر بھی مسمار کریں گے، اور ہر واقعے کے بعد چند نوجوان، چند مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی جان نثار کریں گے۔ یہ بات ہم لوگوں کے، میرے بھائی کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے کہ اس طرح کے احتجاج، اس طرح کے اشتعال کی اجازت ہمیں قرآن مجید دیتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں یہ تعلیم، یہ اسوہ کہیں ملتا ہے کہ نہیں۔ جمہوری نظام نے اگر ہمیں یہ طریقہ دیا ہے تو اس طریقے میں سے احتجاج کرنے میں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئیں گے، اکیلے آئیں گے تو جتھے کے ساتھ آئیں گے تو پولیس کی لاٹھی آپ کا استقبال کرے گی۔ تو یہ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جہاں ہمیں تقاضا ہے، اسی پیارے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری جان بھی بہت عزیز ہے، ہمیں اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنی سیرت کو بچاؤ، اپنے اخلاق کو بچاؤ، اپنی قیمتی صلاحیتوں کو بچاؤ اور ان چیزوں کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، حالات آتے رہتے ہیں، عدلتیں بدلتے رہتے ہیں، حالات کے تقاضوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوری رہنمائی موجود ہے۔ قرآن اور سنت کو ہمیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی سے رہنمائی لے کر کے ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کے سلسلے میں ہماری جو غفلت ہے کہ جو کہہ دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں، پڑھنا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، تو اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے کی، سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت، اللہ کے رسول سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں شعوری محبت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے جو صحیح تقاضے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں آپ کے سنت کی پیروی ہو اور اتباع ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔